رات کے بعد ابھی ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 اس کی تلاوت پاک سنی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ پہلے وہ واقعہ آپ کے سامنے کچھ رکھ دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کریم اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی، فرعون غرق ہو گیا، ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب بنی اسرائیل چین سے رہنے لگے۔ وہ آزمائش، وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ خوف و خطرہ جو ہر وقت سر پہ منڈلاتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کوہ طور پر اللہ سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب حاصل کرنی ہے اور رب سے کلام کرنا ہے۔ یہ مقصد لیے کوہ طور کے اوپر جاتے ہیں۔ اول اسٹارٹ کے اندر 30 دن کے لیے آپ کو فرمایا گیا کہ آپ کوہ طور پر رہیں، یہاں اعتکاف کریں، یہاں روزے رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن تک روزے رکھے، وہاں پر رکے رہے، اللہ کے ذکر میں لگے رہے۔ اب ہم یہاں پر روزے رکھتے ہیں تو ہمیں تقریباً ہر ایک کو، جو بھی بڑے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، ان کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا، روزہ جب رکھتے ہیں نا تو بھوک کی وجہ سے عصر کا ٹائم اور عصر سے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم کے دوران عمومی طور پر ہمارے منہ کے اندر ایک سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک خاص مہک ہوتی ہے جو عمومی دنوں میں نہیں ہوتی، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہوتی ہے نا، بندہ دانت صاف نہیں کرتا تو بدبو آئی ہے، یہ بدبو اور چیز ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے کے اندر تقریباً ہر بندے کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے عصر سے مغرب کے درمیان تو بالخصوص یہ ایک خاص قسم کی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جو مہک ہے نا، یہ بڑی پسند ہے، اس کا کئی ایک احادیث کے اندر بھی تذکرہ ہے۔ بہرحال یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کوہ طور کے اوپر اعتکاف کیا، رکے رہے، 30 روزے رکھے۔ اب 30 دن گزر گئے، حکم تھا 30 دن آپ نے یہاں پر رکنا ہے، تو پھر رب سے کلام ہوگا، پھر رب تبارک و تعالیٰ سے آپ بات کریں گے۔ 30 دن مکمل ہوئے، دل کے اندر خوشی ہے کہ اب اللہ جل وعلا کا حکم پورا ہوا، تو اب رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ملے گا، اب کلیم اللہ بنیں گے، اب رب سے کلام کریں گے، تو بڑی خوشی کا عالم ہے۔ آپ نے اس خوشی کے عالم میں رب سے کلام کرنا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہونی ہے، تو بندہ تیاری بھی تو کرتا ہے نا۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غسل کیا، پاکیزہ و مطہر پہلے بھی ہیں، مزید پاکیزگی کو اختیار کیا، مسواک کی، اور اس کے بعد حاضر ہو گئے کہ ہاں جی اب رب سے کلام ہوگا۔ اللہ جل وعلا سے جب کلام کا وقت آیا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مفہوم اس کا عرض کرنے لگا، اے موسیٰ، روزے رکھنے کی وجہ سے تمہارے منہ کے اندر جو ایک خاص مہک تھی وہ مجھے پسند تھی، تم نے مسواک کی ہے نا، وہ مہک جاتی رہی، لہذا 10 دن مزید اب روزے رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن مزید روزے رکھے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور وہاں پر ہم کلامی کا شرف ملا۔ اچھا، یہ 40 دن ہوئے اور 40 دن یہ گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ رب تبارک و تعالیٰ سے آپ نے کلام کیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل 40 دن کا عرصہ ہے صرف اور صرف۔ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے ہیں تو آپ کے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ہارون کو اپنا وزیر مقرر کر کے، اپنا نائب مقرر کر کے جاتے ہیں کہ ہارون، ان کا معاملہ تمہارے سپرد ہے، ان کو اللہ کی عبادت کی تلقین کرنی ہے، رب کے احکام کے اوپر عمل کروانا ہے۔ جاتے ہیں، 40 دن گزرتے ہیں،
جب واپس آنے لگتے ہیں تو ادھر سے بنی اسرائیل کی قوم شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ بندہ ہے، نام ہے سامری، اس نے کیا کیا، اس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس کے اندر کوئی چیز ڈالی، وہ کیا چیز تھی انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں۔ بچڑا بنایا، بچڑا بنانے کے بعد اس کے اندر کوئی ایک چیز ڈال دی، وہ بچڑا بولنا شروع ہو گیا، باتیں کرنے لگ پڑا۔ سامری ان کو کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ سن چکے ہو کہ حضرت موسیٰ نے تم کو کہا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں رب سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس رب کو تلاش کرنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، وہی رب تمہارے پاس اس وقت آ چکا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے سب دیکھا کہ بھئی سونے کا ایک بچڑا ہے، سونے کا بچڑا کلام کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی آپ لوہے لینن پلاسٹر کوئی پتلا لے کے بیٹھ جائیں، سونے کا بنا کے بیٹھ جائیں، ہیرے کا بنا کے بیٹھ جائیں، وہ کلام نہیں کرے گا۔ تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا نا کہ گلا بھی کرتا ہے پیار، تو کہا کہ ہاں یہی ہمارا خدا ہوگا، تو اس کی عبادت میں لگ پڑے۔ ادھر یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، جب اس کی عبادت کی تو شرک ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود شریک ٹھہرا لیا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ تمہاری امت، تمہاری قوم یہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب کے اندر آتے ہیں اور واپس آتے ہیں، اپنی قوم کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں، اور سامری جو ہے اس کو بھی بہت سخت سزائیں دی جاتی ہیں، بچڑا جو ہے اس کو بھی توڑ پھوڑ کے بالکل پھینک دیا جاتا ہے، اور قوم کو بھی اب توبہ کرواتے ہیں اور دوبارہ نئے سرے سے کلمہ پڑھواتے ہیں۔ اسی پورے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے جو شروع کے اندر میں نے بھی تلاوت کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب یاد کرو ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعده، پھر اے بنی اسرائیل تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، حال یہ کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم ظلم کرنے والے تھے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا، کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، اس امید پر معاف کر دیا کہ تم شکر گزار بنو گے۔ اب یہ جو سامری ہے نا، اس نے اس بچڑے کے منہ کے اندر وہ کون سی چیز رکھی تھی جس کی وجہ سے اس نے بولنا شروع کر دیا؟ قرآن مجید ہی کے اندر ایک دوسرے مقام کے اوپر سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 ہے، اس کے اندر اللہ جل وعلا اسی چیز کی وضاحت فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے، جو سامری نے خود حضرت موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ میں نے بچڑے کے ساتھ کیا کیا، وہ کون سی چیز رکھی جس کی وجہ سے یہ بچڑا بولنا شروع ہو گیا؟ سامری کہتا ہے بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنَ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا، سامری کہتا ہے بَصُرْتُ، میں نے اس چیز کو دیکھا، بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، جس کو ان لوگوں نے قوم بنی اسرائیل نے نہ دیکھا، پھر کیا کیا؟ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً، میں نے اس میں سے ایک مٹھی لے لی، وہ چیز جس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے میں نے دیکھ لیا، میں نے ایک مٹھی وہاں سے لے لی، کہاں سے؟ من الرسول، جو فرشتہ ہے اس کی آثار سے، اس کی جگہ سے ایک مٹھی لے لی، فَنَبَذْتُهَا، میں نے اس مٹھی کو اس بچڑے کے اندر ڈال دیا، وہ بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ اب یہ مٹھی کس چیز کی تھی؟ یہ مٹھی تھی جبریل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، اب گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، وہ گھوڑا جہاں پاؤں رکھتا ہے یہ سامری دیکھ لیتا ہے، وہ گھوڑا چلا جاتا ہے، سامری اس پاؤں کی جگہ سے مٹی کو اٹھا لیتا ہے، بچڑے کے اندر رکھ دیتا ہے، بچڑا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیز بچڑے کو بولنے کے اوپر مجبور کر دیتی
ہوتی ہے۔ اب میں یہ بات بیان کروں اگر یہاں کے اوپر، یہاں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں۔ اللہ جل وعلا نے جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے آثار کے اندر، ان کی باقیات کے اندر، ان کی چیزوں کے اندر برکتیں رکھی ہوتی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو صحیح، جبریل امین علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن جبریل امین بیٹھے کس پر ہیں؟ گھوڑے کے اوپر۔ وہ گھوڑا جبریل امین سے تعلق ہوا، اس گھوڑے کا پاؤں مٹی کے اوپر پڑا، اس مٹی کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھ دی۔ وہ سونے کا بچڑا جو بول نہیں سکتا تھا، اس مٹی کے اس کے پیٹ کے اندر جانے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بلوا دیا۔ تو جو رب تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، رب نے ان کے آثار کے اندر، ان کی باقیات کے اندر، ان کے متبرکات کے اندر ایسی برکتیں رکھی ہوتی ہیں کہ جہاں دیگر کام نہیں ہو پا رہے ہوتے ان آثار کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آثار میں یہ برکت رکھ دیتا ہے۔ علماء نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے جو باقیات ہوتی ہیں، جسے ہم تبرک کہتے ہیں، ان کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان کے اندر اثر موجود ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا وہ اثر منفی ہے یا مثبت ہے، دونوں طریقے کا اثر آ جاتا ہے۔ وہ ہے اس تبرک کو استعمال کون کر رہا ہے۔ اگر نیک لوگ استعمال کریں گے تو برکت ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اپنے پاس ڈبیا میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ مدینے کے اندر کوئی بیمار ہو جاتا نا، یہاں سے پاس بھی کوئی بیمار ہو جاتا، وہ آ جاتے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت حفصہ وہ پانی، وہ جو بال مبارک تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نکالتی، پانی کے اندر غسل دیتی، پانی کے اندر ڈبو دیتی، بال مبارک کو واپس رکھ دیتی، پانی بیمار کو پلاتی، بیمار شفا یاب ہو جاتا۔ یہ برکت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک برکت حاصل ہو گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں، یہ نیک بندوں کے ہاتھ میں آئے تو برکت مل گئی۔ بسا اوقات الٹے کام بھی کروا لیے جاتے ہیں، بعض الٹے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ الٹی برکتیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ سامری، اس کے ہاتھ میں وہ مٹھی آ گئی، چاہتا تو کوئی اچھی چیز بھی اس سے ہو سکتی تھی، اچھی برکتیں بھی مل سکتی تھی، بچڑے کو بلوایا، لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کروا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس برکت کو لے کون رہا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کس اعتبار سے اس کو لے کر چل رہا ہے۔ جیسا لے کر چلے گا ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر، اس آیت کے اندر جو یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل نے 40 راتیں حضرت موسیٰ کو بلایا، وہ پیچھے سے شرک کرنا شروع کر دیا، اپنے اوپر ظلم کیا، ہم نے پھر بھی معافی دے دی، پھر بھی معاف کر دیا۔ یہاں پر ایک فرق ذرا دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے گئے تھے؟ وہ کوہ طور کے اوپر تورات شریف لینے گئے تھے، اللہ کی کتاب لینے گئے تھے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، یہی وجہ ہے۔ اللہ کے جتنے نبی ہیں نا، یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، سارے بڑی شان والے، بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اللہ کے جتنے انبیاء ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کی شان کم ہو۔ اس کو بڑے سادے الفاظ میں بیان کروں نا، دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبیوں کے لیے یہ مثال نہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے ہے۔ کوئی بندہ ہے جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، پی ایچ ڈی جو کر رہا ہے، اگر کوئی نرسری یا پریپ کا طالب علم دیکھے گا تو اس کے لیے پی ایچ ڈی کی کلاس کے اندر جتنے 60 70 100 افراد موجود ہیں وہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ اگرچہ وہ 60 70 100 جو ان کی کلاس کی تعداد ہے ان میں آپس میں کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے کہ یہ بڑا ذہین ہے، یہ اس سے زیادہ ذہین ہے، یہ سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کے مارکس اتنے آتے ہیں، اس کی ذہنی کیپیسٹی یہ ہے، اس کا معاملہ یہ ہے۔ اگرچہ یہ میں آپس میں تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن جب نرسری والا دیکھے گا، پریپ والا دیکھے گا تو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ سارے بڑے ویلیو والے، بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے جتنے انبیاء ہیں وہ سارے کے سارے فضیلت والے، کسی کی فضیلت کم کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ کسی کی شان کم ہو، لیکن ان میں آپس میں درجات رب تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پارہ 3 اس کی پہلی آیت ہی کے اندر تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان کی آپس کی فضیلت موجود ہے۔ اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کیا کرنے گئے؟ تورات شریف لینے گئے۔
حضرت موسیٰ نے تورات لینی ہے، کتاب لینی ہے، کوہ طور پر جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ یہاں غار حرا کے اندر بیٹھے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ یہی قرآن نازل فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ 30 روزے رکھتے ہیں، 10 مزید رکھتے ہیں، 40 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، پھر تورات ملتی ہے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر کے اندر ہے، قرآن کی آیتیں سفر کے اندر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ مکے کے اندر ہے، مکے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، مدینے کے اندر ہے، مدینے کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہو رہا ہے۔ حضور مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، وہیں پر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حضور بستر کے اندر ہے، وہی قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہے طالب حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ قرآن کے طلبگار ہیں، تورات چاہ رہے ہیں، رب جل وعلا کو ہے طور پر بلا رہا ہے، وہاں پر کتاب دے رہا ہے۔ دوسری طرف میرے مصطفیٰ ہے، جہاں پر ہوتے ہیں وہیں قرآن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حضور کی شان، یہ حضور کو شان رب جل وعلا نے عطا فرمائی۔ دوسری طرف دیکھیے گا، ایک یہ پہلو ہو گیا، یہ تو تھا نبی، امت کی طرف آ جائیں، 40 دن کے لیے گئے تھے، ایک اللہ کا نبی پیچھے ان کے پاس موجود ہے، حضرت ہارون صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھا رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، 40 دہاڑے نہیں کٹے، شرک وچ مبتلا ہو گئے۔ امت محمدیہ 1400 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا، شرک کے اندر مبتلا نہیں ہوئی۔ یہ امتوں کا توافق دیکھ لیں، اللہ نے اس امت کو کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ امت 40 دن نہ نکال سکی، اللہ کے نبی گئے، دوسرے نبی موجود ہیں، 40 دنوں کے اندر مشرک ہو گئے، پھر سے کلمہ پڑھا، توبہ کی، پھر جا کر معافی ملی۔ یہ امت 1400 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود مشرک نہیں ہوئی۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور اللہ کی قسم بے شک مجھے مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم بے شک مجھے تمہارے پر یہ خوف ہے ہی نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، تم شرک کرنے لگو گے، مجھے تمہارے پر کبھی یہ خوف ہے ہی نہیں، یہ خوف میں نہیں رکھتا تمہارے اوپر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں گویا گارنٹی دے رہے ہیں، میری امت میرے جانے کے بعد بھی گمراہ نہیں ہوگی، مشرک نہیں بنے گی۔ ادھر 40 دن نہ نکالے، ادھر 1400 سال سے اوپر کا عرصہ گزر رہا ہے، لیکن اب تک امت مشرک نہیں ہو رہی۔ یہ امتوں کو جو فضیلت رب تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ ہے۔ اور وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اس امت کا ایمان کتنا ہے، ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں، سب کو سمجھ آئے گی۔ داتا حضور، داتا حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاہور کے اندر، یہاں سے لوگ جاتے ہیں، اور یہاں سے کیا پورے ملک پاکستان سے لوگ ان کے دربار کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، پوری دنیا سے جہاں مسلمان ہیں وہ داتا کی نگری میں آتے ہیں، وہاں پر حاضری دیتے ہیں، کیا اللہ کا ولی یہاں پر موجود ہے۔ داتا کی نگری میں جو بھی گیا نا، وہاں پر جو گیا ہے داتا صاحب کے دربار پر، ہر ایک کے ذہن میں ایک نقشہ موجود ہے، انٹری ہوتی ہے تو داتا صاحب کا دربار آتا ہے، وہ مزار آتا ہے، پھر مسجد آگے کی طرف ہے، ایسا ہی ہے جی، مسجد آگے ہے، مزار پہلے ہے۔ اب جب مسجد مزار ہے، یہاں پر حاضری دی، سلام پیش کیا، فاتحہ شریف پڑھی، دعا مانگی، آگے چلے جاتے ہیں۔ آگے کیا کرنے کے؟ مسجد میں کیا کرنے کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ جب نماز کا ٹائم آتا ہے تو سچویشن ہی ایسی ہے کہ نمازی جب کھڑا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے، داتا صاحب کے مزار کو نمازی کی چاہے یا نہ چاہے پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے، اس کی کمر مزار کی طرف ہوتی ہے اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ انداز ہے وحدانیت۔ اب دیکھیے گا، ہم لوگ بزرگوں کی طرح عقیدت اور محبت والے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، ہم یہ کرتے بھی ہیں، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں، کسی ولی کے پاس جائیں، کسی مزار کے اوپر جائیں، ہم حاضری کے لیے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، وہاں پر فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، جب واپس ہونا ہوتا ہے ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم ویسے ہی واپس آ رہے ہوتے ہیں، کمر نہیں پھیرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی دربار کے اندر ہے، مزار کے اندر ہے، پیٹھ نہ ہو جائے، کمر نہ ہو جائے، بزرگوں کو کنڈ کر کے نہیں جانا۔ جب بزرگوں کی بات آتی ہے، ایک طرف بزرگ ہے، دوسری طرف میری ذات ہے، کنڈ نہیں کرنی، بزرگوں کو کمر نہیں کرنی، کدھر بے ادبی نہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف رب کی نماز ہے، رب کی توحید ہے، رب کی وحدانیت ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف رب کی ذات ہے، ایک طرف بزرگ ہے۔ جب نماز پڑھنی ہے، نمازی چاہے داتا صاحب ہے، چاہے کوئی اللہ کا ولی ہے، وہاں پر کمر کر کے کھڑا ہو
کیونکہ اللہ جل وعلا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت یہ اس امت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ رکھی ہوئی ہے، تو اس امت کے اوپر شرک کا کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے، مشرک نہیں ہو سکتا کوئی۔ ہاں اچھا ایک یہاں پر چلے میں وضاحت کرتا چلوں کہ اجتماعی طور پر یہی حکم ہے کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، مشرک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ایک آدھ اکائی نکل آئے تو وہ اس حکم سے ویسے ہی مستثنا ہوتی ہے، پورے کے پورے ٹولے اور جتھے کبھی مشرک نہیں ہو سکتے، وگرنہ بعض مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہو سکتی ہیں کہ یار یہ ہمارا کوئی رشتہ دار دوست تھا اور یہ بعد میں جی ہندو ہو گیا، یہ کرسچن ہو گیا، یہ یہودی ہو گیا، یہ مجوسی ہو گیا، معاذ اللہ بعض چند مثالیں مرزئی ہو گیا، ایسی مثالیں ملیں گی۔ اکائیوں کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اجتماعی طور پر یہ امت کبھی بھی گمراہ و مشرک نہیں ہو سکتی، یہ اللہ جل وعلا نے اس امت کے اوپر احسان فرمایا ہوا ہے۔ اچھا ایک یہاں پر سوال مزید، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے اور قبطیوں سے۔ قبطی فرعون کا جو قبیلہ ہے یہ بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اللہ نے ان کو نجات دی۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے شرک کیا، اللہ نے معافی دے دی، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا تو معافی مل گئی۔ قبطیوں کا بھی تو یہی جرم تھا، وہ فرعون کو اللہ مانتے تھے، خدا مانتے تھے، اللہ نے ان کو معافی کیوں نہیں دی؟ جرم دونوں کا ایک ہے۔ قبطی جو ہیں وہ فرعون کو خدا مان رہے ہیں، ہلاک کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ بچڑے کو خدا مان رہے ہیں، رب کہتا ہے میں نے معافی دے دی۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہی کے اندر ارشاد فرما دیا، لعلکم تشکرون، اس امید پر کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وہ قبطی جو تھے وہ اللہ کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، رسول کی نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو گئے۔ اب ان سے شکر کی امید باقی نہ رہی، جب شکر کی امید باقی نہ رہی رب جل وعلا نے ہلاک کر دیا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل تھے، گناہ کر بیٹھے لیکن دل بالکل سیاہ نہیں ہوئے، ابھی بھی شکر گزاری کا مادہ اندر باقی ہے، رب نے توبہ قبول فرما لی، معافی دے دی، اس طور پر کہ نہیں اگرچہ گناہ کر بیٹھے ہیں، شرک کر بیٹھے ہیں، لیکن موقع دیتا ہوں ان کے اندر ابھی بھی مادہ اتنا باقی ہے کہ شکر گزار بن سکتے ہیں۔ تو یہ ناشکری یہ اللہ کے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ ہمیشہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے میرے کو اینا ہوئے یا اینا ہوئے، رب کا ہر حال شکر۔ ہمارے یہاں پر بس وقت ایسا ہی ہوتا ہے، اب میری تنخواہ کاٹے جی، پوری نہیں پہنتی بھی، مر تھام گئے، اب ملک دی مہنگائی جی انہیں کنڈ توڑ کے رکھ دیتی ہے جی، کوئی چیز پلے نہیں رہی، ایسا ہی ہے، نہیں انکار کرتا، لیکن رب کا شکر تو ادا کرے، کتنا کچھ دیا ہوا ہے۔ اگر میری 40-50 ہزار 60 ہزار ماہانہ آمدن ہے تو میں وہ بھی تو دیکھوں یار، کوئی یہ بھی ہے جو 10-15 ہزار 20 ہزار کے اوپر آج بھی نوکری کر رہے ہیں، اس کی طرف بھی تو دیکھوں۔ وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے، بعض ایسے ہیں جن کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ اپنے سے نیچے کو دیکھے کہ میرے آزاد و سلامت ہیں، بڑے سارے ایسے ہیں جن کے آزاد سلامت نہیں ہے، فالج آ گیا، اٹیک آ گیا، مر گئے، معاملات ایسے ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر جتنا ادا کریں گے اللہ نعمتوں کو اتنا بڑھاتا جائے گا، جتنا ادا کریں گے اتنا بڑھاتا جائے گا، جتنی ناشکری کریں گے وہ پہلے والی نعمتیں بھی جانا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔